نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم. کل چھٹے پارے کے آخر میں آپ کو بتایا تھا یہودی بھی اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اور اسی طریقے سے مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن، اور اسی طرح عیسائی جسے نصارہ بولتے، نصارہ بھی دشمن ہیں، لیکن نصارہ عیسائی نصارہ یہودی اور مشرکین ان دونوں کے مقابلے میں ذرا نرم دل نہیں. تو اسی لیے جب صحابہ حبشہ کو ہجرت کرے تو وہاں کے عیسائی لوگ نصارہ وہاں صحابہ میں سے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کے زبان سے جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تفیض من الدمع، اللہ کے نبی پر آیت نازل ہو گئی، انہوں وہاں قرآن پڑھ رہی، سن کر حبشہ کا بادشاہ وہاں رو رہا، حضور پر آیت یہاں نازل ہو رہی ہے. پیغمبر ہم آپ پر ایسا کلام نازل کریں گے جس کو سننے والا روئے بغیر نہیں رہتا. یہ وہ کلام ہے، ابھی اسلام میں نہیں آئے لیکن رونا شروع کر دیے. یہ کلام کی تاثیر ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اب ہماری آنکھوں سے کیوں آنسو نہیں آ رہے ہوئے؟ تو ہمارے گناہ ایسے ہو گئے، اس لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ اصول بیان کر دیا. کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، نکاح کے قسموں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا. کیا اصول؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ حلال، ہمیں کسے حلال کر دیے وہ حلال نہیں ہو سکتا. اللہ کے اختیار میں ہے کسے کیسا حلال کرنا، کسے حرام کرنا. ہمیں چاہ کر بھی کسی چیز کو ہمیں حلال بھی نہیں کر سکتے، حرام بھی نہیں کر سکتے. اللہ جن چیزوں کو حلال کیا اسے ہمیں استعمال کرنا، اللہ جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچ کر رہنا. یہ اللہ بیان کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کی قسمیں بیان کیا. قسم، اللہ کی قسم، ماں کی قسم، با کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم بولتے نہیں. اس کی اللہ نے 3 قسمیں بیان کیا. قسم کی 3 قسمیں. یہ قسم کیا؟ پہلی قسم یمین لغو، ایک یمین غموس، ایک یمین منعقدہ. 3 قسمیں. پہلی قسم یمین لغو، بیکار کی قسم. یہ کیسی؟ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آدمی قسم کھا لیا، اپنی عقل اور اپنے سوچ کے مطابق قسم کھا لیا. کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قسم کھا لیا اپنی عقل کے حساب سے. تو یہ قسم ہے اس میں اصل، یہ اس پر گناہ بھی نہیں، اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. یمین لغو. دوسری قسم کون سی؟ دوسری قسم یمین غموس ہے. اگر آدمی گزشتہ کام کے، ایک آدمی پرانے زمانے میں شراب پی لیا، اب پوچھے تو کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کیا بول رہا ہے. پہلے پیتا تھا، اب پوچھے تو کیا بول رہا ہے؟ کرے سو کام کو، پہلے کرے سو کام کو، گزشتہ زمانے میں کرے سو کام کے بارے میں پوچھے تو جب کیا بول رہا ہے؟ قسم کھا کو بول رہا، ہرگز نہیں پیا بول کر بول رہا، حالانکہ پی کو تھا. ایسا کرے سو کام کے بارے میں قسم کھا کو بولنا، اسے بولتے یمین غموس. اس پر کیا ہوتا؟ آدمی توبہ استغفار کرنا. اس کے بعد آدمی اس پر نہ کفارہ ہے، اس پر توبہ استغفار ہے، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں اس کا بھی، توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اچھا، اب اہم قسم ہے جس کے ہم سب ارتکاب ہوتے رہتے ہیں. یمین منعقدہ، آئندہ کے کرنے کے کام کے بارے میں قسم کھانا، اسے بولتے ہیں یمین منعقدہ.
کوئی آدمی قسم کھا لیا میں ہرگز آج کے بعد وہ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر آدمی وہ قسم توڑ دیا تو کیا کرنا پڑتا؟ اسے کفارہ ادا کرنا پڑتا. کفارہ ایک صورت کیا؟ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے دوسرا درجہ، یا پھر غلام آزاد کرے. اگر یہ 3 بھی نہیں ہے، یہ 3 دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ 3 دن کے روزے لگاتار رکھے. قسم کھانا بولے تو سب سے پہلے ایک بات سنو، آدمی قسم کھاتا کہیں کو، قسم کھانے کی آدمی کو ضرورت پڑتی کہیں کو. آدمی سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتا، اور قسم بھی کسی بڑی چیز کی قسم کھانا سو. اب ماں کی قسم بولتا نہیں، ماں بڑی بڑھ کر آدمی قسم کھاتا سو نہیں. حافظ صاحب کی قسم، قرآن کی قسم، منبر کی قسم، مصلی کی قسم. اب کس کی قسم کیا ہو؟ سب سے بڑی چیز کیا؟ پوری کائنات میں اللہ سب سے بڑا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو اس کی قسم کھانا، قسم کھانا ہے تو اس کی قسم کھانا سو، اس کے علاوہ کسی انسان کی قسم نہیں کھانا، اللہ کی قسم کھانا. اور وہ بھی کہاں کھانا کی وہاں کھانا سو، ہر جگہ قسم کھانا نہیں. پھر کفارہ ادا کرنا پڑتا. بڑے بڑے پھر ہنگامے سامنے کھڑے ہوں گے. آدمی سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کا قسم کھانا، سب سے بڑی ذات چیز کون سی؟ اللہ کی ذات ہے، اس کی قسم کھانا، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان فرمایا. مثال کے طور پر مثلا شراب ہے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، شراب پیو نہ کو، اسے استعمال کرو نہ کو، یہ اللہ فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جوا، پتے گتے جوا کھیلتے نہیں یہ. پھر اس کے بعد بتا، اس کے بعد پھر جوبے کے تیروں سے کھیلنا. یہ تمام کھیل اور یہ تمام چیزیں گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہیں یہ، ان سے بچ کو رہنا. اگر ان میں آدمی پڑ گیا تو پھر آدمی اللہ کو بھی یاد نہیں کر سکتا، نماز کو بھی آدمی آ نہیں سکتا. یہ ایسے کھیل رہیں گے، اس لیے ان سے بچ کر رہنا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں کیا کرنا، احرام کی حالت میں شکار کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ اس کے بارے میں بتایا ہے. احرام کی حالت میں آدمی خشکی کا شکار کر سکتا ہے، چاہے وہ خشک. احرام کی حالت میں آدمی خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں اس کے لیے. خشکی کا تو سمندر کے باہر کے جانور، چاہے وہ جانور کھانے کے ہو یا نہ کھانے کے ہو، معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، خشکی کے جانوروں کا آدمی شکار نہیں کر سکتا، سمندر کے باہر کے جانوروں کو شکار نہیں کر سکتا. ہاں البتہ آدمی سمندری جانوروں کو، دریائی جانوروں کو احرام کی حالت میں شکار کر سکتا ہے، جائز ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار کے سوالات کرنے سے اللہ منع کیا ہے. چپکے حافظ صاحبوں کو، مولوی صاحبوں کو، ان کے کتنا سطح ہے دیکھیں گے، ان کے کتنا علم ہے دیکھیں گے، ان کے علم کے اندر کتنی گہرائی ہے دیکھیں گے بول کر چپکے آپ ان کو ٹیسٹ کرنا نہیں. ان کو رہتا پڑھ کو اور فارغ ہو رہیں گے، انہوں یاد رہتا. کسی بھی آدمی کو اب کب پوچھے تو کوئی سا بھی بات جواب دینا کیا ضروری نہیں. جواب دیے تو عالم، نہیں تو عالم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جواب دیے تب بھی عالم، نہیں دیے تب بھی عالم. اگر آپ مجھے آ کر کوئی بات پوچھے، میں معلوم نہیں باتیں بول کر بول دیا تو میں عالم نہیں کیا، حافظ صاحب نہیں کیا، بے طرح بھی کون پڑھ رہی ہے، اب ذہن میں نہیں ہے، بعد میں دیکھ کو بول دو یا پوچھ کو بول دو کسی سے، کیا ہوا؟ اب بھی بولنا بولتی ہوگا، نہیں تو عالم نہیں، نہیں تو حافظ صاحب نہیں. اب نماز کون پڑھ رہی ہے، ممبر مصلی کون سنبھال رہی ہے، پیغمبر کے وارث کون ہے. ایسے چپکے کی باتوں میں نہیں پڑھنا. اس سے سمجھ میں آ رہا، بیکار کے سوالات نہیں کرنا، کسی کی جانکاری کے لیے ان کے پیچھے نہیں پڑنا. ان کے اندر کتنی صلاحیتیں دیکھیں گے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے گناہوں کو دھونے میں لگے تو وہ کافی ہے. اسے دھونے تک، ہمارے گناہوں کو صاف کرنے تک ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے، چل جاتی. ہمارے عیبوں کو ہمیں صحیح کرنے کی فکر میں لگے، سمجھو ہمارے عیبوں کو دور کرنے میں ہماری زندگی ساتھ نہیں دیتی. وہ ہمارے اندر عیباں ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہمارے کو، تسلی سے بیٹھ گئی ہمیں، میں سب سے بڑا عافیت سے ہوں، سب سے بڑا میں ولی ہوں. آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگاری سمجھے، چاہے اس سے کرامتیں ہی اس سے کیوں ظاہر نہ ہوتی ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. یہی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے. جو آدمی اپنے آپ کو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہو پھر بھی وہ ولی سمجھتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو.
کرامت اس سے ظاہر ہوتی ہو پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہو، وہی اللہ کا ولی ہے۔ نبی کے لیے قانون کیا؟ نبی اپنی نبوت کو دکھائے۔ ولی کے لیے قانون کا کیا؟ ولی اپنی ولایت کو چھپائے۔ جو پیغمبر، جو نبی اپنی نبوت کو چھپاتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جو ولی اپنی ولایت کو میں ولی ہوں دکھاتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے لیے حکم کیا؟ نبوت کو دکھائے۔ ولی کے لیے حکم کیا؟ ولایت کو چھپائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عجیب و غریب نسبتیں اور منطق آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال آیا تو آیا بولو، نہیں تو پھر پوچھ لو، کوئی بات نہیں۔ بیکار سوال نہیں کرنا۔ ایک صحابی آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے؟ پوچھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی بات نہیں، ان کی زبان سے اگر ہاں نکل گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہاں ہو جاتا، وہ ان کی زبان سے نہ نکل گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ نہ ہو جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، صحابی خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ پوچھے صحابی، یا رسول اللہ زندگی میں ایک بار حج ہے یا سال میں ایک بار حج ہے؟ 2-3 بار صحابی پوچھ کر صحابی خاموش ہو گئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ آخر میں بولے، اگر آپ کے پوچھنے پر میں ہاں بولتا، ہر سال حج کرنا فرض ہے بول کر بولتا، تو میں ہر سال کے لیے اللہ تعالیٰ حج کو فرض کر دیتا، پھر تم نہیں کر سکتے تھے، تمہارے سے ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے تو ہو سکتا لیکن ہمارے لیے کہاں ہوتا وہ؟ اب آج لوگوں پر، بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہے، یہ 85% لوگوں پر بلکہ 90% لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن پھر بھی جاتے کیا نہیں جاتے؟ عمرے کو جاؤ، آپ دوسری جگہ جاؤ، آپ حج فرض ہے، کرو بھائی حج کرو۔ اللہ سوال کرتا، زندگی میں کرنا سو ایک ہی بار ہے، پھر چھوڑ دے تو کیسا؟ تو ایک بار زندگی میں فرض ہے، ہر سال نہیں ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر دیتے تو پھر ہر سال فرض ہوتا تھا۔ اس لیے ایسی جو باتیں مشہور ہیں، جو باتیں معلوم ہیں، ان کے بارے میں کھود کر پوچھ کو اور اپنے آپ کو مشقت نہیں ڈالنا، جیسا کہ بنی اسرائیل قوم کری تھی موسیٰ علیہ السلام سے، کوسی کہیں ہونا، کوسی قدر کی ہونا، کیسی ہونا، اس کا رنگ کیسا ہو، روپ کیسا ہو، وہ سب پوچھ کو جیسا سوال بڑھتے گئے، اللہ کی طرف سے قانون بھی بڑھتے گئے، لاسٹ دم نکلا ان کا۔ ایسا چوب کے سوال کرتے نہیں رہنا، قانون میں اور زیادہ کیا آ جاتی ہے؟ شدت آ جاتی ہے، بچ کر رہنا، ضرورت پڑی سوال کرنا، نہیں تو چپ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے رسول کی تردید کی ہے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اللہ سوال کریں گے قیامت میں سب سے، تمہاری امتوں کو تمہیں دین پہنچائی نہیں پہنچائی، دین ان کو ایمان بتائی نہیں بتائی، میری توحید بتائی نہیں بتائی ان کو؟ سب پیغمبر بولیں گے، اے اللہ ہم تو ہمارا کام کر دیے، بتانا بتا دیے، ہم بتائے نہیں بتائے وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بتانے کے بعد وہ لوگ کتنا ایمان پر رہے ہیں، کتنا عمل کریں وہ آپ کو معلوم ہے، تو اللہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، تو اللہ کو آپ عالم الغیب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے نا، تو پیغمبر آپ پورے اللہ سے بول دیں گے ایسا، اللہ ہمارا کام تو پہنچنا تھا، ہم پہنچا دیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کری دسترخوان کو اتارنے کے لیے، اللہ سے مانگ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ کر دسترخوان اتارنے کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ دسترخوان اتار دیا، اور اللہ نے کہا میں دسترخوان آسمان سے اتاروں گا، لیکن اگر آسمان سے دسترخوان اترنے کے بعد بھی تم نہیں سمجھے تو، ایمان نہیں دے تو کیا کرنا تمہارے بارے میں؟ اللہ ایسا بولے بھی، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم کو سخت سزا دوں گا میں، تمہاری سخت سزا ہوگی، سخت پکڑ ہوگی تمہاری۔ اللہ ان کا انتظام کر رہا ہے غیب سے، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے تو کیا کرنا؟ پھر دوسرا کیا بھی نہیں آپشن، وہاں سزا سے چھوڑو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ بولتے تھے، ان کو اللہ سمجھتے تھے، ان کا اللہ نے رد فرمایا ہے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن، کیا عیسیٰ تمہیں اپنے قوم کو بولے کیا مجھے چھوڑ کر تمہاری عبادت کرو بول کر؟ اللہ سے حضرت عیسیٰ کہیں گے، عرض کریں گے، اے اللہ میں تو ایسا نہیں بولا، اللہ تیری عبادت کرو، میں یہ بولا ہوں، تیری طرف سے مجھے پیغام کیا تھا، بندوں کو تجھ سے جوڑوں، میں وہی کام کر کے آیا، میں میری عبادت کرو، بندوں سے نہیں کہا میں یہ۔ تو اس وقت اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہاں اٹھیں گے، ان کے جوڑ سے کب کب تاری ہوگی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کے بال سے خون کے قطرے نکلیں گے حشر کے میدان میں،
اللہ کے سوال پر، پیغمبروں کا یہ حال ہے، تو ہمارا حالت اور ہماری زندگی اور ہمارا اس وقت تو کیا ہوگا؟ یہ حشر کے دن سے ڈر کر رہنا، اس کی تیاری کرنا. کسی کا حق ہے تو دے ڈالو، کسی کا کوئی لینا ہے تو لے لو، لینے کو لینا چھوڑ سکے چھوڑ دو، لیکن حق کسی کا دینا ہے تو دے کر رہنا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل ہونے کو بتایا. کیا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں کوئی اب بولا نہیں، اللہ تمہاری بات کرو بندر بولا میں لوگوں کو، لیکن پھر بعد میں یہ لوگ کیا کرے؟ مجھے خدا بنا بیٹھے لوگ، تیری نافرمانی کرنے لگے لوگ، سرکش میں اتر کر آ گئے لوگ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ان کو عذاب دیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں، آپ مختار کل ہیں. نہیں، آپ معاف کر دیتے تو وہ آپ کی حکمت ہے، معاف کرنے میں بھی آپ کی کئی حکمتیں ہوں گی، وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ مختار کل ہے. اللہ کب کس کے بارے میں کیا کرتا معلوم نہیں. ہمیں سب نے حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے انسانوں مل کر ابو بکر جیسے وفادار بن گئے، تب بھی اللہ کی ربوبیت میں الوہیت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے انسان ابو جہل بن کر نافرمان اتر کر آئے گے، تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. سب کو اٹھا کر اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے، کوئی اللہ کا بدلتا نہیں بگڑتا نہیں، سب کو سب جہنمیوں کو اللہ اٹھا کر جنت کا فیصلہ کر دے، تب بھی کوئی بات نہیں. اس کا اختیار ہے، وہ کون اسے بھول نہیں سکتا. تو کہیں کو ایسا کرے اللہ بول کر، اس کا اختیار ہے، اس کا ملک ہے، اس کی سب کچھ، دھرتی اس کی ہے، آسمان زمین جنت جہنم سب اس کے ہے، اس کی مار کر رہنا پڑتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کا بیان فرمایا. سچ ہے، سچائی ہے تو سچے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، جھوٹے اور جھوٹ کے لیے کامیابی نہیں اللہ کے پاس. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کا انعام بیان فرمایا. انعام کے معنی کیا؟ مویشی، جانور. اس کے چونکہ اس سورہ کے اندر جانوروں کا تذکرہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی انعام رکھ دیا ہے. تو اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، مشرکین کے سوالات کا رد بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم کیوں تم دنیا کے اندر جن کو شرک کرتے تھے، جن کو تم اپنا خدا بناتے تھے، مجھے چھوڑ کر ان کو بلا کر آؤ. ان سے تم اپنی حاجت پورا کرتے تھے، ان سے اپنی حاجت پوچھتے تھے، نہیں، چلو ان کو بلا لے کر لاؤ. میں خدا تھا یا تمہارے انہوں خدا تھے؟ تم یہ جن کے دنیا کے اندر گیت گاتے تھے، اپنا جان مال ان پر تمہیں قربان کرتے تھے، اب تمہارے کو کون بچاتا دیکھیں گے، بلاؤ ان کو. سوچ کر کیا کہیں گے مشرکین؟ آگے کیا کہیں گے؟ غور خوض کر کے بعد میں کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہرگز دنیا میں شرک نہیں کرے، اللہ ہمیں شرک کچھ نہیں کرے. اللہ بولتے ہیں اللہ کو چنو. کر کو ہے شرک دنیا کے اندر، بت پرستی کر کو ہے، ستاروں کی پوجا کر کو ہے، چاند کی پوجا کر کو ہے، سورج کی پوجا کر کو، سب کی پوجا کر کو ہے، شرک کر کو ہے. اللہ پوچھے تو اللہ سمجھ کیا بولی، وہاں بھی جھوٹ بول رہی ہوں. یہاں بول بول کو عادت ہو گئی تھی لوگوں کو، سب کو، وہاں بھی اللہ کو جھوٹ بول کر کریں گے. اللہ بولیں گے ان کے منہ کو اللہ بند کر کے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، ان کے ہاتھ کو اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ہمارے بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت، آخرت ہے نہیں قیامت، تو اس میں سے تیسرے عقیدے، آخرت کے عقیدے کو اللہ نے بیان کیا. جب اللہ تعالیٰ مجرمین کو جہنم کے سامنے کھڑا کرے گا، جہنم کے بالکل کنارے اللہ کھڑا کرے گا، تو جہنم کے خوف کو، جہنم کے آگ کو، شعلوں کو دیکھ کر ڈر کر آ جائیں گے لوگ. اللہ سے آ کر بولیں گے اللہ ہمیں دنیا کے اندر منمانی کر کو آ گئے، تیرے احکام کو توڑ کر آئے، اب ایک چانس دے دے، اب پھر تو دنیا کے اندر ہمیں تیری عبادت کر کے آئیں گے. اللہ وعدہ کرتی تیرے سے، اللہ ایسا بول کر اللہ کو مٹاریں گے. اللہ اگر ان کو دنیا میں بھیجے گا بھی تو انہوں اللہ کی بات پر نہ اتر کر نہیں آتے ہیں، پہلے سرکار ایسا منمانی کر کو پھر آئیں گے. اللہ بھیجتا نہیں، اگر بھیجا تو بھی اور بھیج کر کو آئیں گے. اللہ سے وعدہ کر کو ہے نہیں اور پھر توڑ کر آئیں گے. بھیجنے کا ہوتا نہیں، بھیجتے بھی نہیں لوگ، وعدے کو کرے سے پورا کرتے بھی نہیں لوگ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل باطل کی مجلسوں سے بچنے کا حکم دیا. باطل لوگوں کو نہ سنو، یوٹیوب پر بھی، فون پر بھی، کس پر بھی، ٹی ویوں میں بھی اہل حق کو سنو. ہمارے علماء کے بیانات موجود ہیں، اہل حق کے بیانات سنو.
اہل باطل سے دور رہو. اچھے میٹھی باتیں کریں گے لوگ لیکن ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گے. ان کے انداز کو، ان کے لب و لہجے کو پیچھے نہ پڑو. ہمارے اہل حق، ہمارے علماء اگر سادے انداز سے بولتے ہوں تو ان کے سادے انداز سے بھی علم ٹپکتا رہتا ہے. ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا. دوسرے لوگوں کے، ہمیں باطل لوگوں کے انداز کو، لب و لہجے کو، اسٹائل کو دیکھ کر ہمیں ان پر فدا ہو کر ان کا بیان سنتے رہتے ہیں. ہمارا ایمان برباد ہوتا. پھر اہل حق کو سنو، اہل حق کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو فرما رہا ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے بولنا؟ ہم تو امتی ہیں، ہم تو بدرجہ اولا اہل حق کو سننا اور پڑھنا، ان کے ساتھ رہنا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے اور ان کے ابا بت ساز تھے، بتوں کو بنا کر بیچتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ بھی، آپ کی قوم بھی، آپ دونوں گمراہی پر ہیں، چھوڑ ڈالو اسے، اللہ کو مان لو. تو یہ کرتے بیٹھی تمہیں بتوں کو بنانا، بتوں کو بیچنا، ان کی پوجا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ چھوڑ ڈالو اسے. سمجھانے لگے. ستارہ پرستی سے روکنے کی دعوت دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، پورے قرآن میں 7ویں پارے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا نام لے کر. اس کے علاوہ قرآن کے پورے 7ویں پارے کو چھوڑ کر پورے 59 پاروں میں سے کسی پارے میں ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی صفحے میں 18 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ کہیں نہیں کیا ہے. صرف 7ویں پارے کے اندر ایک ہی جگہ اللہ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا. مقصد کیا؟ ہم ان پیغمبروں کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، ان کے تعلیمات پر عمل کرنا. مطلب ان کے تعلیمات کا مطلب عموماً شریعت، ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی، پہلے کی جو شریعتیں ہیں، توحید میں سب ایک ہی ہے، رسالت میں سب ایک ہی ہے، بنیادی مسائل میں، بنیادی باتوں میں سب پیغمبروں کا عقیدہ، سب پیغمبروں کی باتیں ایک ہی چھوڑ دی گئی. اب بعد کی باتیں، تفصیل اور جزئی باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے بارے میں اپنے اپنے نبیوں کی شریعت کے اندر اس کی تفصیل رہتی ہے، لیکن بنیادی باتوں میں سب پیغمبر ایک ہی ہوتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی ذات و صفات پر دلائل بیان کیا ہے. اللہ کو اگر سمجھنا ہو تو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی قرآنی آیات اور اللہ کے نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. آسمان کو دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے. ایسی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. یہ دنیا کی آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو دیکھنا پڑے تو کیا ہونا؟ وہ آنکھ ہونا، آخرت کی آنکھ ہونا. یہ اس آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، آخری بات، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھتے رہے. تو حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر معراج کا واقعہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. اب اس حدیث کا جواب کیا؟ ارے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے تو وہ یہ زمانے میں رہ کر، یہ دنیا میں رہ کر نہیں دیکھے ہو، وہ عالم میں جا کر دیکھے. سو یہ عالم میں نہیں دیکھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہاں آئے تھے کیا دیکھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیغمبر کو اللہ عرشوں پر بلا لیا، اس عالم میں جا کر عالم آخرت کو دیکھے سو اللہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں دیکھے سو. سمجھ میں آئی بات؟ وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے. وہ عالم آخرت ہے، یہ عالم دنیا ہے. وہ عالم بالا ہے اور اعلیٰ ہے، یہ عالم دنیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.